قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکہ نے بار بار اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے متعلق 90 کی دہائی یا پھر سوویت یونین والی غلطی نہیں دہرائے گا، لیکن اس نے اس غلطی کو سوویت یونین سے بھی زیادہ بدترین شکل میں دہرا دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر کے افغانستان سے متعلق نئے اعلان کے بعد اب کیا صورتحال افغانستان میں بننے جا رہی ہے، افغانستان کا ہیرو کون بنے گا اور کون ویلن۔ اس پورے کھیل میں کیا پاکستان بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے، امریکی صدر کا افغانستان کو لے کر آئندہ کا لائے عمل کیا ہے، افغانستان اب کس کے سہارے جیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں افغان طالبان ترجمان کا وہ تازہ ترین بیان بھی شیئر کریں گے جس میں انہوں نے امریکی صدر کے بیان کے بعد اشرف غنی کو بڑا پیغام دے دیا ہے۔ افغان طالبان اب کیا چاہتے ہیں اور آگے ہوگا کیا، آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ جنگ کرو گے تو جنگ کریں گے، امن کی بات کرو گے تو امن سے بات کریں گے۔ دوستو یہ ہیں وہ پیغام جو مسلسل افغان طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن شاید امریکہ اب افغانستان میں سوویت یونین سے بھی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، اور شاید میری وہ باتیں بھی سچ ہونے جا رہی ہیں جس میں نے کہا تھا کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر نہ ختم ہونے والی جنگیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، سوویت یونین نے یہ غلطی کی تھی کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت اور مجاہدین کے مابین سیاسی مفاہمت کا انتظار نہیں کیا، جنیوا معاہدے کے تحت اپنی افواج کو نکال کر افغان سرزمین سے نکل گیا اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کو مجاہدین کے مقابلے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ امریکہ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، پاکستان کا سہارا لے کر افغان طالبان سے دھوکہ کرتے ہوئے مذاکرات کھیلا اور اس معاہدے کی آڑ میں اپنی فورسز کو بحفاظت افغانستان سے نکال لیا۔ لیکن امریکی صدر یہاں افغان عوام، طالبان اور اشرف غنی حکومت کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیل گیا اور سوویت یونین سے بھی بڑی تباہی کے لیے امریکہ اور نیٹو اسلحہ افغان طالبان کے لیے چھوڑ گیا۔ آج افغان فورسز سے زیادہ اسلحہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ اشرف غنی حکومت کے پاس صرف 30 جہاز ہیں، لیکن ان کے پائلٹس ان سے استفادہ حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت نہیں رکھتے۔ افغانستان سے نکلتے وقت سوویت یونین افغانستان کے کسی پڑوسی ملک کو دھمکیاں نہیں دے رہا تھا، لیکن امریکہ برملا اعلان کر رہا ہے کہ اس کا اگلا ہدف چین ہے۔ اس لیے یہ تاثر عام ہو جاتا ہے کہ شاید جان بوجھ کر امریکہ افغانستان کو انتشار کے سپرد کر رہا ہے تاکہ یہاں سے چین، پاکستان، ایران اور روس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکے۔ یوں اگر موجودہ بحران کا اصل ذمہ دار کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، اور اشرف غنی حکومت کو امریکہ نے ہی طالبان کے سامنے نہایت کمزور پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ دوستو ایک طرف دوحہ میں افغان امن کے لیے 3 روزہ کانفرنس ہو رہی تھی تو دوسری طرف فساد کی جڑ امریکی صدر نے ایک نیا بیان داغ کر دوحہ امن کانفرنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، افغانستان کی موجودہ لڑائی کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ افغان طالبان کے حمایتین اور اشرف غنی حکومت کے بڑے سردار آپس میں مل بیٹھیں، ایک جرگہ لگائیں اور اس جرگے میں افغانستان کا ایک جمہوری حل نکالنے کے لیے گفت و شنید کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں، جس میں عبوری نظام حکومت سے لے کر آئندہ کے لیے ایک ایسے الیکشن کا انتخاب کریں جس میں براہ راست افغان عوام کی رائے لی جائے اور افغان عوام اپنے منتخب نمائندوں کو چنے۔ لڑائی صرف اقتدار کی ہے۔ امریکہ جان بوجھ کر اشرف غنی کو شے دیتا آ رہا ہے کہ تم ڈٹے رہو، کسی قسم کے سیاسی حل کی طرف مت جانا، کوئی الیکشن کی بات نہ کرنا، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج افغان طالبان آگ بگولا ہیں۔ دوستو افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے امریکی صدر کے اس بیان کے بعد اشرف غنی کو پیغام بھجوایا کہ اگر تم جنگ کی بات کرو گے تو ہم جنگ کریں گے، ہم اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے، لیکن اگر تم امن کی بات کرو گے تو ہم بھی امن سے بات کریں گے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملٹری آپریشن، ہتھیاروں کی بمباری کی آڑ میں ہم مذاکرات کریں،
نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دوستو افغان طالبان نے کابل پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد 31 اگست تک امریکی مشن دی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ پھر پیچھے افغانستان میں کون بچے گا؟ افغان طالبان اور اشرف غنی؟ دوستو یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکی فورسز کے نکلنے کے بعد افغانستان میں کیا ہوگا جب دونوں فریق کسی بامقصد مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ خانہ جنگی جیسی خوفناک صورتحال افغانستان میں بن چکی ہے۔ طالبان کابل تک پہنچ چکے ہیں۔ دوستو یہاں ایک بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ امریکی فورسز کے جانے کے بعد اشرف غنی کو امریکہ نے رشید دوستم جیسی جنگجو فورس کابل بھجوانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت افغان طالبان کو ایک ایسی قوت سے دوبارہ لڑانے کے لیے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ مارشل بننے والے رشید دوستم کون ہیں؟ دوستو ویسے تو اقتدار کی سیاست میں اصول اور اتحاد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، مگر رشید دوستم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے اصول اور دوستیاں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی رہتی ہیں۔ رشید دوستم سوویت یونین کے دور میں مجاہدین کا ہی ایک حصہ تھے اور اب بطور امریکی ملیشیاؤں کے اعلیٰ کار ہیں اور امریکی پے رول پر کام کرتے ہیں۔ اب جب افغان جنگ میں امریکہ نے گڈ بائی کہہ دیا تو جان بوجھ کر رشید دوستم کو افغانستان میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ایک خوفناک جنگ کا آغاز کیا جا سکے۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ رشید دوستم کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر وہ افغان طالبان کو کابل پر قبضہ کرنے سے روکنے میں کامیاب رہا تو قریب ہے اس شخص کو اقتدار کی کرسی تھما دی جائے، کیونکہ رشید دوستم کے بارے میں مشہور ہے یہ انتہائی غضبناک سوچ اور رویہ رکھنے والا سردار ہے جو بغیر کسی وجہ کے سر قلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوستو امریکی اور نیٹو فورسز کے نکلنے کے بعد طالبان کا آخری ہدف کابل اور رشید دوستم ہیں۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر ملٹری آپریشن کی بات کرو گے تو طالبان اپنی پیش قدمی کو نہیں روکیں گے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان رہنماؤں سے متحد ہو کر طالبان کے خلاف لڑنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ تو امریکہ کے افغانستان سے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی قیادت کا افغان جنگ میں شریک نہ ہونے کے فیصلے نے امریکی ایوانوں میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ امریکہ جانتا تھا کہ وہ پاکستان کے بغیر اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا، لیکن پاکستان نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت نے زبردست خارجہ پالیسی اپنا لی ہے کہ پاکستان اب کسی پرائی جنگ میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ لیکن ایک دفعہ پھر امریکہ نے اپنی آخری کوشش کو جاری رکھتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پاکستان آرمی چیف سے رابطہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع پاکستان کو کیا پیغام دیا ہے اور پاکستان کی طرف سے اس کا کیا جواب آتا ہے۔ دوستو پاک فوج کے سپہ سالار اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے درمیان کون سی اہم گفتگو ہوئی، اس کا ذکر ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔